میری دوست نازلی 1 سال کے بعد مل رہی تھی۔ میں اس وقت بیوٹی پارلر میں ایک پارٹی کے لیے تیار ہونے آئی تھی۔ میں اسے وہاں دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور یہ دیکھ کر تو میں اور زیادہ خوش ہو گئی کہ وہ بیوٹی پارلر میں دلہن بننے آئی ہوئی تھی۔ میں اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ ہائے نازلی، تم کیسی ہو؟ ہم 1 سال بعد مل رہے ہیں، میں نے چہک کر کہا، مگر وہ مجھے اجنبی نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں تمہیں نہیں جانتی، اس نے مجھے حیرانگی سے دیکھ کر کہا۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی۔ یہ 1 سال پہلے کی بات ہے جب ہماری دوستی ہوئی تھی۔ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کتنا اچھا وقت گزارا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ اسے کچھ یاد ہی نہیں تھا؟ نازلی یہ کہہ کر جلدی سے پارلر سے باہر چلی گئی۔ یار نازلی رکو تو، میں اس کے پیچھے بھاگی۔ وہ جس کار میں سوار ہوئی، میں بھی اپنی کار میں بیٹھ کر اس کے پیچھے چل پڑی۔ کچھ دیر بعد نازلی کی گاڑی ایک میرج ہال کے سامنے رکی اور وہ اندر چلی گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے میرج ہال کے اندر چلی گئی۔ نازلی اس وقت اپنے دولہے کے پاس پہنچ چکی تھی۔ دولہا اسے آتا دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور نازلی کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ یوں ہی میری نظر نازلی کے دولہے پر پڑی، مجھے سب سمجھ آ گیا کہ نازلی نے مجھے پہچاننے سے کیوں انکار کیا تھا، کیونکہ اس کا دولہا۔ میرا نام صبا ہے اور میں ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، جبکہ میری دوست نازلی ایک غریب گھر سے تھی۔ نازلی مجھ سے کالج کے لاسٹ سیمسٹر میں ملی۔ کیونکہ میں بہت امیر باپ کی بیٹی تھی، اس لیے تھوڑی مغرور تھی اور اجنبی لوگوں سے کم ہی ملتی تھی، اس لیے نازلی خود چل کر میرے پاس آئی۔ وہ پڑھائی میں اچھی تھی، اس لیے وقتاً فوقتاً نوٹس بنانے میں مدد کرنے لگی۔ ان دنوں ہماری دوستی ہو گئی۔ میرے سارے نوٹس وہی مجھے بنا کر دیتی تھی۔ میں بھی یہ سب فری میں نہیں کرواتی تھی، بلکہ اس کے بدلے اس کی مدد کر دیتی تھی۔ میں شاپنگ کرنے جاتی تو نازلی کو ساتھ لے لیتی، تھوڑی گپ شپ بھی ہو جاتی اور مجھے اتنے سارے بیگز بھی نہ اٹھانے پڑتے۔ میں ہمیشہ اس کے لیے بھی کچھ سوٹ لے لیتی، کیونکہ وہ لینے سے انکار کر دیتی تھی، اس لیے میں خود ہی کچھ نہ کچھ لے کر اسے گفٹ کر دیتی۔ میں جانتی تھی کہ اس کا باپ بہت غریب ہے، اس لیے اس کے پاس اتنے مہنگے کپڑے لینے کے لیے پیسے کہاں سے ہوں گے۔ نازلی نے مجھے بتایا تھا کہ اس کا باپ بازار میں سبزیوں کا ٹھیلا لگاتا تھا، جبکہ ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی اور وہ خود ٹیوشن پڑھا کر اپنے کالج کی فیس بھرتی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کے گھر والے بھی مجھے جاننے لگے۔ اس کی 6 بہنیں تھیں، جن میں سے 4 کی شادی ہو چکی تھی، البتہ 2 بھائی تھے جو کہ ابھی چھوٹے تھے۔ اس کی چاروں بہنوں کی شادی اسی محلے میں ہوئی تھی جہاں نازلی کا گھر تھا۔ سبھی کے سسرال والے بھی غریب تھے۔ ایسے میں نازلی بڑے بڑے سپنے دیکھنے لگی، کیونکہ وہ اپنی بہنوں کی طرح شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کا خواب تھا وہ پڑھ لکھ کر جاب کرے اور پھر کسی امیر لڑکے سے ہی شادی کرے۔ وہ اپنے والدین کی طرح زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی، اس لیے وہ پڑھائی میں محنت کر رہی تھی۔ میں بھی اس کا ساتھ دینا چاہتی تھی، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ وہ اپنے خواب پورے کر سکے اور وہ لائف گزارے جس کے وہ خواب دیکھتی تھی، کیونکہ وہ بھی ہر معاملے میں میری مدد کرتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ ہماری یہ دوستی بہت آگے جائے گی، لیکن پھر ہمارے بیچ عاصم آ گیا۔ عاصم میرے پاپا کے دوست کا بیٹا تھا۔ وہ باہر سے اپنی تعلیم مکمل کر کے آیا تھا۔ وہ مجھے ایک پارٹی میں ملا۔ یہاں میں ماما اور پاپا کے کہنے پر آئی تھی اور میں یہاں آ کر بہت بور ہو رہی تھی۔ تبھی میرے پاس عاصم آ کر بیٹھ گیا۔ ہم نے تھوڑی دیر بات کی اور ہمیں لگا کہ ہم بہت اچھے دوست بن سکتے تھے، اس لیے جلد ہی ہم دوسری بار ملے اور یوں ملنے کا سلسلہ بڑھتا ہی گیا۔ میں نے اپنی ممی کو عاصم کے بارے میں بتایا۔ ممی نے مجھے بتایا کہ وہ بہت اچھا لڑکا ہے، اس لیے میں اس سے مل سکتی ہوں، اس لیے میں اس سے روز ملنے لگی۔ وہ ایک دن میرے کالج آیا تو میں نے اسے نازلی سے بھی ملوایا۔ عاصم اسے بہت اچھا لگا تھا۔ میں نے نازلی کو بتایا کہ وہ بھی مجھے اچھا لگنے لگا ہے۔ نازلی یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ پھر ہم تینوں دوست ملنے لگے۔ میں عاصم سے ملنے جاتی تو نازلی کو بھی ساتھ ہی لے آتی۔ یہ سن کر میں ہنسنے لگی۔ کمال ہے یار، تم باہر سے آئے ہو اور تمہیں کوئی لڑکی پسند نہیں۔ کیونکہ نازلی عاصم کے بارے میں میرے جذبات جانتی تھی، عاصم کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا کہ جب میں کہتی تھی کہ نازلی کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں۔ عاصم نے انہی ملاقات کے بیچ مجھے بتایا کہ اس کے پاپا چاہتے ہیں کہ میں شادی کر لوں، مگر مجھے شادی کے لیے کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آئی۔ یہ سن کر میں ہنسنے لگی۔ کمال ہے یار، تم باہر سے آئے ہو اور تمہیں کوئی لڑکی پسند نہیں آئی۔ یہ سن کر وہ اور بھی ہنسنے لگا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ مجھے جس لڑکی سے محبت ہو گئی میں اسی سے ہی شادی کروں گا۔ یہ سن کر ہم دونوں چپ ہو گئیں۔ پھر ہم یوں ہی ملتے رہے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ہم تینوں ایک ریسٹورانٹ میں کھانا کھا رہے تھے، لیکن اچانک میری ممی کی کال آ گئی۔ ممی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، اس لیے وہ مجھے بلا رہی تھیں۔ اسی وجہ سے مجھے گھر جانا پڑا، لیکن میں نازلی کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔
لیکن عاصم نے مجھ سے کہا تم بے فکر ہو کر چلی جاؤ، میں کھانا کھانے کے بعد نازلی کو اس کے گھر چھوڑ دوں گا۔ میں نے نازلی کی طرف دیکھا، وہ بہت پرسکون انداز میں بیٹھی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ عاصم کے ساتھ چلی جائے گی، اس لیے میں بے فکر ہو کر چلی جاؤں۔ اگلے دن میں نازلی سے کالج میں ملی، وہ ٹھیک تھی۔ اس کے بعد ہمارے ایگزام شروع ہو گئے۔ میں نے عاصم سے ملنا کم کر دیا کیونکہ میں پرسکون ہو کر پیپر دینا چاہتی تھی۔ میں اس قدر مصروف ہو گئی کہ نازلی سے بھی کم ملاقات ہو پاتی تھی۔ نازلی بھی کہیں بزی لگتی تھی کیونکہ اگر وہ فری ہوتی تو مجھے تلاش کر لیتی۔ خیر جب ہمارے پیپر ختم ہوئے تو ممی پاپا نے گھر میں ایک پارٹی رکھی ہوئی تھی۔ میں نے عاصم کو کال کی اور شکایت کی کہ چلو میرے تو پیپر تھے مگر تم آج کل کہاں بزی ہو۔ یہ سن کر اس نے کہا کہ وہ اپنے پاپا کے ساتھ بزی ہے۔ یہ سن کر میں نے ہنستے ہوئے کہا کہیں چھپ کے شادی تو نہیں کر رہے۔ میری بات سن کر کچھ لمحوں کے لیے تو خاموش ہی ہو گیا، پھر کہنے لگا ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں سچ میں پاپا کے ساتھ کاموں میں مصروف ہوں۔ یہ سن کر میں نے اسے پارٹی کا بتایا اور کہا کہ تم نے ضرور آنا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ کوشش کرے گا، تو میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے تم آنے کی کوشش کرنا اور میں فون بند کرتی ہوں کیونکہ میں نے نازلی سے بھی ابھی بات کرنی ہے۔ وہ میری بات پر پھر خاموش ہو گیا اور میں نے نازلی کا نمبر ملا لیا۔ نازلی نے میری بات سنتے ہی انکار کر دیا اور کہا کہ اس کے گھر والے شام کے وقت اسے باہر نہیں جانے دیں گے۔ میں نے اس سے بھی کہا میں تمہیں گھر سے لینے آ جاؤں گی اور تمہارے والدین سے خود بات کر لوں گی، مگر اس نے جلدی سے انکار کر کے میری کال کٹ کر دی۔ پارٹی کے دن نازلی تو نہ آئی لیکن عاصم آ گیا، مگر وہ مجھے نظر انداز کر رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا بات ہوئی تھی، وہ میرے ساتھ کچھ دیر بیٹھا اور پھر پارٹی سے چلا گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے ایک ضروری کام سے کہیں جانا ہے۔ میں اس کے جانے کے بعد سوچتی رہی کہ یہ عاصم کو کیا ہو گیا ہے۔ پہلے تو وہ میرے ساتھ وقت گزارنے کے لیے بہانے تلاش کرتا تھا اور اب مجھ سے بھاگ رہا ہے۔ اس دن کے بعد میں نے اسے کال نہیں کی۔ میں نے سوچا کہ جب وہ فری ہو جائے گا تب خود ہی مجھے کال کر لے گا، مگر اس بات کو کئی ہفتے گزر گئے، اس نے مجھ سے کوئی رابطہ نہ کیا۔ مجبوراً مجھے ہی اسے کال کرنی پڑی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں تم سے ملنے والا تھا، اچھا کیا کہ تم نے کال کر لیا۔ اس کے بعد اس نے مجھے ایک ریسٹورنٹ میں ملنے کو کہا۔ میں وہاں گئی تو وہ پہلے سے موجود تھا۔ اس نے بنا کسی لگی لپٹی بات کے مجھ سے کہا کہ جب میں تم سے ملا تو تم مجھے اچھی لگنے لگی، مگر پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ پیار نہیں ہے، ہم صرف اچھے دوست ہیں، اس لیے تم میرے لیے کچھ اور جذبات نہ رکھنا۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی، یہ عاصم کو کیا ہو گیا تھا؟ وہ بھی تو میرے بارے میں ایسے ہی جذبات رکھتا تھا، کیا اسے کوئی اور مل گئی تھی؟ عاصم کی یہ بات سن کر میں پریشان ہو گئی تھی، لیکن میں خود کو پرسکون ظاہر کر کے وہاں سے اٹھ آئی۔ میں کئی ہفتوں تک ٹینشن میں رہی کہ عاصم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن پھر مجھے اس بات کو بھولنا پڑا کیونکہ یہی میرے لیے اچھا تھا۔ مجھے لڑکوں کی کمی نہیں تھی، لیکن میرا دل عاصم کے نام پر دھڑکتا تھا، شاید مجھے اس سے پیار ہونے لگا تھا۔ خیر اس دن کے بعد میں عاصم سے نہیں ملی، جبکہ دوسری طرف نازلی بھی مجھ سے دور ہوتی گئی۔ پھر 1 سال بعد مجھے نازلی ملی۔ میں اس وقت بیوٹی پارلر میں ایک پارٹی کے لیے تیار ہونے آئی تھی۔ میں اسے وہاں دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور یہ دیکھ کر تو اور زیادہ خوش ہو گئی کہ وہ بیوٹی پارلر میں دلہن بننے آئی ہوئی تھی۔ میں اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ ہائے نازلی، تم کیسی ہو؟ ہم 1 سال بعد مل رہے ہیں، میں نے چہک کر کہا، مگر وہ مجھے اجنبی نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں تمہیں نہیں جانتی۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی۔ یہ 1 سال پہلے کی بات ہے جب ہم نے دوستی کی تھی، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کتنا وقت گزارا تھا، یہ کیسے ممکن تھا کہ اسے کچھ یاد نہیں؟ یہ کہہ کر وہ جلدی سے پارلر سے باہر چلی گئی۔ میں اس کے پیچھے بھاگی۔ وہ جس کار میں سوار ہوئی میں بھی اپنی کار میں بیٹھ کر اس کے پیچھے چل پڑی۔ کچھ دیر بعد نازلی کی گاڑی ایک میرج ہال کے سامنے رکی اور وہ اندر چلی گئی۔ میں ابھی بھی اس کے پیچھے میرج ہال کے اندر چلی گئی۔ نازلی اس وقت اپنے دولہے کے پاس پہنچ چکی تھی۔ دولہا اسے آتا دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور نازلی کی طرف اپنے ہاتھ بڑھایا۔ جو ہی میری نظر نازلی کے دولہے پر پڑی مجھے سمجھ آ گیا کہ نازلی نے مجھے پہچاننے سے کیوں انکار کیا تھا، کیونکہ اس کا دولہا عاصم ہی تھا۔ میں ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ دونوں شادی کر رہے تھے لیکن ان دونوں نے مجھ سے یہ بات چھپا لی تھی۔ شاید ان دونوں کو ڈر تھا کہ کہیں میں کوئی ہنگامہ کھڑا نہ کر دوں، اسی لیے تو دونوں نے مجھ سے ملنا چھوڑ دیا کہ کہیں مجھے اس بات کا پتہ نہ چل جائے۔ میں نازلی کو حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کیسا لمبا ہاتھ مارا تھا، نہ جانے اس نے عاصم کو کیسے پھنسا لیا، کیونکہ دونوں کے سٹیٹس میں بہت فرق تھا۔ لیکن مجھے اس بات پر حیرانی نہیں ہو رہی تھی، بلکہ میں اس لیے حیران تھی کہ یقیناً نازلی میری غیر موجودگی میں عاصم سے ملتی رہی ہوگی۔
اس لیے تو عاصم نے مجھ سے معذرت کر لی، لیکن انہوں نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی؟ میں ان دونوں کی دوست تھی اور ویسے بھی عاصم مجھے اچھا لگتا تھا، لیکن میرا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں تھا۔ وہ یہ بات مجھ سے شیئر کر سکتے تھے، لیکن خیر، یہ نازلی کے لیے سنہرا موقع تھا کہ وہ عاصم سے شادی کر کے اپنے خوابوں کو پا سکتی تھی، مگر اس نے غلط راستہ اختیار کیا۔ میرے لیے بھی یہ اچھا موقع تھا کہ میں ان دونوں کے سامنے جا کر انہیں شرمندہ کرا دوں، مگر میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگر انہوں نے مجھے اپنا دوست سمجھا ہوتا تو وہ مجھے اپنی خوشی میں شریک کرتے، اپنی شادی کے بارے میں بتاتے، مگر نازلی تو اتنی بے وفا نکلی کہ اس نے مجھے پہچاننے سے ہی انکار کر دیا۔ اگرچہ عاصم اور نازلی نے دوستی کے نام پر مجھے دھوکہ دیا، مگر میں ان دونوں کی نئی زندگی شروع ہونے پر انہیں دعائیں دے کر پلٹ آئی۔